بہت زمانے پہلے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بڑھیا رہتی تھی۔ اس کا نام کسی کو یاد نہیں تھا اور لوگ اسے صرف بڑھیا کہہ کر پکارتے تھے۔ بڑھیا ایک غریب عورت تھی جس کے پاس نہ کوئی مال و دولت تھی اور نہ ہی کوئی اولاد جو اس کا سہارا بنتی۔ وہ اپنی جھونپڑی میں اکیلی رہتی اور جو کچھ بھی ملتا اسی پر قناعت کرتی۔ گاؤں کے لوگ کبھی کبھار اس کی مدد کر دیا کرتے لیکن اکثر اسے نظر انداز کر دیتے۔ بڑھیا کی زندگی غربت، مشکلات اور تنہائی سے بھری ہوئی تھی، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ شکر گزاری اور قناعت کا جذبہ ہوتا تھا۔ وہ اکثر کہتی، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، وہی میرا کارساز ہے۔ ایک دن ایک فقیر اس گاؤں میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی اور کندھے پر ایک تھیلا تھا۔ وہ دیکھنے میں عام انسان لگتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی اور سکون تھا جو کسی ولی اللہ کی جھلک دیتا تھا۔ فقیر گاؤں کے ہر دروازے پر جا کر آواز لگاتا، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ گاؤں کے لوگ جو خود بھی زیادہ خوشحال نہیں تھے اسے کچھ نہ کچھ دے دیتے، لیکن جب فقیر بڑھیا کی جھونپڑی کے قریب پہنچا تو اس نے دل میں سوچا، یہ بڑھیا جو خود محتاج ہے، اس کے پاس میں کس طرح مانگنے جا سکتا ہوں؟ لیکن پھر بھی وہ بڑھیا کے دروازے پر رکا اور آواز لگائی، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ بڑھیا نے جب فقیر کی آواز سنی تو اس نے دل میں سوچا، میرے پاس تو دینے کو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ فقیر اللہ کا بندہ ہے، میں اسے خالی ہاتھ کیسے لوٹا سکتی ہوں؟ بڑھیا کے پاس صرف ایک روٹی تھی جو اس نے 2 دن کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ اس نے وہ روٹی اٹھائی اور فقیر کو دے دی۔ فقیر نے مسکراتے ہوئے روٹی لی اور کہا، ماں جی، اللہ آپ کی قربانی قبول کرے۔ فقیر نے روٹی کھائی اور بڑھیا کو دعائیں دی۔ پھر اس نے بڑھیا سے کہا، ماں جی، آپ نے مجھے اپنی آخری روٹی دے دی، اب میں آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ فقیر نے اپنی جھولی سے ایک چھوٹا سا مٹی کا برتن نکالا اور بڑھیا کو دے دیا۔ وہ بولا، یہ برتن آپ کے لیے ہے، اس میں جو چیز ڈالیں گی وہ بڑھ جائے گا، لیکن یاد رکھیں اس کا استعمال صرف اپنی ضرورت کے لیے کریں، لالچ نہ کرنا۔ بڑھیا نے حیرت سے برتن کو دیکھا اور فقیر کا شکریہ ادا کیا۔ فقیر مسکرایا اور آگے بڑھ گیا۔ بڑھیا نے برتن کو آزمانے کے لیے اس میں تھوڑا سا آٹا ڈالا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ آٹا فوراً بڑھنے لگا اور اتنا زیادہ ہو گیا کہ بڑھیا کے پاس کئی دنوں کا کھانے کا انتظام ہو گیا۔ پھر اس نے برتن میں پانی ڈالا اور پانی بھی بڑھنے لگا۔ بڑھیا بہت زیادہ خوش ہوئی اور دل سے فقیر کو دعائیں دینے لگی۔ اس نے اپنی ضرورت کے مطابق برتن کا استعمال شروع کیا۔ اب اس کی زندگی آسان ہو گئی تھی اور وہ خوشحال ہو گئی تھی۔ کچھ دن گزرے اور گاؤں کے لوگوں کو بڑھیا کی خوشحالی کا پتہ چلا۔ وہ حیران تھے کہ ایک غریب عورت اچانک اتنی خوشحال کیسے ہو گئی۔ جب انہوں نے اس کے راز کے بارے میں پوچھا تو بڑھیا نے برتن کا ذکر کیا۔ یہ سنتے ہی گاؤں کے کچھ لوگ لالچ میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے بڑھیا سے برتن مانگنے کی کوشش کی، لیکن بڑھیا نے انکار کر دیا۔ کچھ لوگ اس سے حسد کرنے لگے اور برتن کو چھیننے کی کوشش کرنے لگے۔ ایک دن ایک لالچی شخص برتن کو چوری کر کے اپنے گھر لے گیا۔ اس نے برتن میں سونا ڈال کر آزمایا اور واقعی سونا بڑھنے لگا، لیکن اس کے لالچ نے اسے اندھا کر دیا اور وہ برتن کو بار بار استعمال کرنے لگا۔ آخر کار
برتن نے کام کرنا بند کر دیا اور وہ شخص نہ صرف اپنی ساری دولت کھو بیٹھا بلکہ اس پر مزید مشکلات آ گئیں۔ بڑھیا کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے کہا، یہ برتن فقیر کی دعا اور اللہ کی عطا ہے، اس کا صحیح استعمال کرنے والے کو ہی فائدہ ہوتا ہے۔ لالچ ہمیشہ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ سن کر گاؤں کے لوگ شرمندہ ہوئے اور بڑھیا سے معافی مانگنے لگے۔ بڑھیا نے سب کو معاف کر دیا اور انہیں نصیحت کی کہ ہمیشہ قناعت اور شکر گزاری سے زندگی گزاریں۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، لالچ سے پرہیز کرنا چاہیے اور قناعت سے زندگی گزارنی چاہیے۔ فقیر اور بڑھیا کی یہ حکایت آج بھی انسانیت کے لیے مسئلہ رائے ہے۔